صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ صبح بھی درود پاک پڑھنا ہے، شام میں بھی، یعنی 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام اگر ہم درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں انشاءاللہ یہ پیاری فضیلت ہم سب کو حاصل ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور شادی۔ جی ہاں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی منصب پر ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، دین اسلام بڑے احسن انداز میں، بڑے پیارے انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم شادی کے اس اہم ترین معاملے کو دیکھیں تو دین اسلام اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم قرآن پاک کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے بارے میں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر اس نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے ترغیبات دلائی گئی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے نور سے منور کیا ہے۔ دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اور پھر نکاح کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو جان بوجھ کر نکاح نہیں کرتا، اللہ اکبر، اس سے روح گردانی کرتا ہے، سنت سے منہ پھیرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے منہ پھیرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کہیں وعید بھی ہے، کہیں اگر ہم اس کی اہمیت پر غور کریں، نکاح کے مقاصد پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا مقصد ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نسل انسانی نکاح کے ذریعے ہی آگے بڑھتی ہے۔ پھر انسان کو سکون نکاح کے ذریعے دیا جاتا ہے، ایمان، اللہ اکبر، آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد کی اچھی پرورش کی جائے یہی اولاد ذریعہ نجات بنتی ہے، یہی اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرنے والی بنتی ہے۔ اس کے بے شمار مقاصد بھی ہیں، فوائد بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم اسلام اور شادی اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آج بہت ہی زبردست انداز میں یہ پروگرام اللہ نے چاہا تو آگے چلے گا۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، ان سے ہم شرعی سوالات بھی لیں گے، اور بالخصوص آج ہم نکاح کے حوالے سے مفتی صاحب سے ضرور اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آپ کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، دیگر مبلغین بھی ہوں گے، آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں تو آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور
آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی لیے جائیں گے۔ اسلام اور شادی اس ٹاپک پر آپ کے ذہنوں میں کیا سوالات آ رہے ہیں، آپ ضرور سوال کیجئے، آپ کال بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو لیا جائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کو میں دعوت دیتا ہوں، منچ پر تشریف لائیں گے، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، پیغام قرآن ہے، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں مفتی کفیل صاحب کو دعوت دوں گا۔ مرحبا کہتے ہیں مفتی کفیل صاحب کو، ماشاءاللہ آج ہمیں انہوں نے جوائن کیا، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظہور شاہ صاحب کی آمد، مرحبا، کیا بات ہے شاہ صاحب۔ فصیح الدین بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں فصیح الدین بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ آصف اقبال مدنی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پیغام مل رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا جائے، زمین کی پیداوار سے بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ پاک کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی یہ مال نہ دیا جائے۔ جب تم اللہ پاک سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہیں کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو بھی کبھی خوش دلی سے اسے قبول نہیں کرو گے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے کرو گے قبول۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو کہ جب بھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھا مال ہی ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مزید چند ایک پیغامات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ ایک کہ اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے، کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے
ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے خرچ کرنا ہے۔ دوسرا، مال حلال سے خیرات کیا جائے، یعنی طیبات کہہ کر مال حلال کو ذکر کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ سارا مال خیرات نہ کرو بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، جیسا کہ مما کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ آخر میں زمین کی پیداوار سے بھی اللہ پاک کی راہ میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں یا پھل، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، بہر صورت اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ پاک کی راہ میں دینا ہے، اور یہی ہے پیغام قرآن۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عدنان شیخ بھائی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی آپ کو، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج مختلف کلام ہے، اس میں انشاءاللہ کئی کلام مکس۔ شروع کہاں سے کریں گے؟ صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کا تو پکار۔ اچھا واہ، چلیں جی۔ اسی کا مطلب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، لب باغ آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جو لیا، لب باغ ہے آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جو لیا، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، دنیا
کہ تاجدارو سرکار آ گئے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار اتاری صرف ایک بار صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کی طرح ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کی طرح بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار اتاری ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولے بھرتے گئے ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار اتاری ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار کوئی آ جائے طلب سے سوا دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو غم دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو غم کی دوا دیتے ہیں سنگریز کوئی مانگے تو دعا دیتے ہیں سنگریز کوئی مانگے تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار ایسے ہیں سرکار میرے ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو دعا کو باب اثر سے گزار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو در نبی پہ خدا کو پکار کر دیکھو تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں تم ان سے دور ہو لیکن وہ تم سے دور نہیں یقین آئے تو دل سے پکار کر دیکھو ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار تیرا
ہوگا بیڑا پار وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار اتانی ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جگہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ نہیں حال آپ کا ہوگا خدا گواہ نہیں حال آپ کا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا کہیں گے اور نبی اس قبول نہ غیری کہیں گے اور نبی اس قبول نہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار اتاری ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں کہا فرہاد نے شیری کے جیسا ہو نہیں زلیخا نے کہا یوسف سے پیارا ہو نہیں سکتا کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو میرے آقا جیسا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار تیرا
तेरा होगा बेड़ा पार, अतारी होगा बेड़ा पार तेरा होगा बेड़ा पार, दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। अदनान भाई ने सुबह सुबह सही एनर्जी के साथ हमें कलाम सुनाया। अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अदनान शेख भाई को खूब खूब सलामतियाँ अल्लाह पाक अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इस्लाम और शादी। इस्लाम और शादी के हवाले से हम मुबल्लिगीन से भी गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके जहन में क्या सवाल आता है? आप क्या बताएंगे कि शादियाँ हमारे यहाँ क्यों महंगियाँ हो रही हैं? यकीनन शादी बड़ी महंगी हो रही है। अच्छा, शादियों में जो अजीब अजीब रसूमात हैं ये क्यों आ रही हैं? ये तो कुछ तो सवालात इंशाअल्लाह शरई जो सवालात होंगे वो हम मुफ्ती साहब से लेंगे। तो आपके इलाकों में अगर आप बताएं कि हमारे यहाँ इलाके में ये वाली रस्म है, अच्छी रस्म को आप जिक्र करें, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि ये एक अच्छी रस्म है। मिसाल के तौर पर कि हमारे यहाँ शादी में जहेज़ में कुरान पाक का तोहफ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। वैसे तो नॉर्मली सब मुसलमानों के घरों में से जब बच्ची रुखसत होती है तो उसके सर पर से यानी कुरान के साए में ही उसको रुखसत किया जाता है। मैंने एक मिसाल दी है, तो ये एक अच्छी रस्म है। अच्छा, इसी तरह हमारे यहाँ ये कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ इतना ख़र्चा नहीं होता, सादा सा वलीमा होता है, सादा सा एक फंक्शन हो जाएगा, निकाह हुआ और वलीमा हो गया। तो यूँ कई एक रसूमात ऐसी हैं कि जो अच्छी रसूमात हैं जिन्हें इस्लाम ने पसंद किया है। वो कौन सी रसूमात आपके इलाकों में, आपके शहर में हो रही हैं? अगर आप इसे मेंशन कर देंगे कमेंट्स में तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो कमेंट्स भी आपके ले लें। बहरहाल, आपके जहन में इस टॉपिक पर कोई शरई सवाल हो तो मुफ्ती साहब तकरीबन 9 के लगभग, हम तो कोशिश करते हैं कि मुफ्ती साहब से कुछ आगे ही 9 से आगे पढ़ा लेते हैं, हाथ पाँव छोड़ लेते हैं मुफ्ती साहब के आगे। तो शरई सवालात अगर इस टॉपिक पर आपके पास हो, कोई लेना चाहें, पूछना चाहें, या कोई भी शरई सवाल आप लेना चाहें तो आप मुफ्ती साहब से ज़रूर रहनुमाई ले सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे होंगे, कॉल्स भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। माशाल्लाह आज आसिफ इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे, इनसे भी इंशाल्लाह इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। फसीउद्दीन भाई भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, इनसे भी इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक और रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस नेकी की दावत को आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक यूट्यूब के नाज़रीन हैं तो आप इस नेकी की दावत को आगे शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये पैगाम बहुत सौ तक अल्लाह ने चाहा तो पहुँच जाएगा। सबसे पहले मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, कुरान और हदीस में शादी की अहमियत को किस अंदाज में, किस तरह बयान किया गया और क्या बयान किया गया शादी की अहमियत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी को इस्लामी एतबार से अगर हम देखें तो बुनियादी चीज़ उसमें निकाह है। जी, निकाह ही जो है वो दर हकीकत शादी की जो है वो बुनियाद है। जी, शादी के हमारे यहाँ तो एक समझे कि पूरा पैकेज है, समझा जाता है, लेकिन बुनियादी जो चीज़ है वो है निकाह। जी। और निकाह जो है वो अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है, और ये वो सुन्नत है जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि साबिका अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की भी सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क़यामत तक ये निकाह जो है वो जारी है, और तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने निकाह फरमाए। क्योंकि निकाह जो है वो एक अल्लाह पाक ने जब इंसान को खलीफा बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा अम्मा सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ज़मीन पर जो है वो उतारा, तो उसके बाद आपकी आगे जो नस्ल ने चलना था, इंसानियत ने जो आगे बढ़ना था, उसके ज़रिए से उसके लिए जो है वो निकाह हुआ। और निकाह जो है वो नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया है। निकाह जो है वो इंसान की इस्मत और इंसान की इज़्ज़त का जो है वो मुहाफ़िज़ है। निकाह के ज़रिए से इंसान जो है वो मुआशरे में बेराह रवी से जो है वो बच जाता है। जी। इसीलिए हदीस के अंदर जो है वो निकाह को जो है वो निस्फ़ ईमान भी करार दिया गया और तरगीब दिलाई गई कि जो है वो अपने जो है वो मातहत जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, पहले दौर में जब ग़ुलाम का रिवाज था ग़ुलाम और बांदियों का, तो फरमाया कि उनके भी जो है वो निकाह जो है वो कर दो। जी। और
نکاح کر دو، اللہ کریم جو ہے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ غلام ہے یا یہ باندی ہے، تو اگر اس کا نکاح کر دیں گے تو یہ تو پھر کہاں سے کھلائے گا پلائے گا. جی تو اس پہ فرمایا گیا کہ جو ہے وہ اللہ کریم جو ہے وہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. واہ. تو یوں اس سے یہ پتہ چلا کہ معاشرے کے اندر نکاح کی جو ہے وہ ایک ایسی اہمیت ہے کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیز وجود کے اندر تو اس کا وجود پایا جاتا ہے، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہیں یا غیر آسمانی مذاہب. جی ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کانسیپٹ جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ الگ الگ جو ہے وہ انداز کے اندر ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو بھی جو ہے وہ انکار نہیں ہے. اب بات یہی ہے کہ دین اسلام نے جو اس کی تعلیمات دی ہیں ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اگر نکاح کیا جائے تو جہاں ایک یہی عمل انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کے دین اور اس کی عزت کا حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہیں معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک اچھائی اور ایک بہتری لانے کا بھی جو ہے وہ سبب بن جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر جو ہے وہ فقط جو ہے وہ ان اسلامی تعلیمات کو فراموش کر کے جو ہے وہ اس راستے کی طرف بڑھا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ انسان کو ان تمام اچھائیوں سے اور بھلائیوں سے جو ہے وہ محروم کر دیتی ہے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا آصف بھائی، ایک مسئلہ ہے کہ بچے کچھ چاہتے ہیں، والدین کچھ سوچ رہے ہیں. بچے کہتے ہیں جی ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں پسند کی شادی کی ہمیں اجازت دی جائے. والدین کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی گزاری ہوئی ہے، تم ابھی ہماری عمر کو نہیں پہنچے. تو اس حوالے سے یہ بتائیں کہ جب یہ والا معاملہ کسی گھر میں ہوتا ہے، اچھا دونوں طرف دیکھا جائے تو والدین چونکہ تجربہ کار ہیں، انہوں نے دیکھا زمانے کو دیکھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تم یہاں پر نہیں کرو. دوسری طرف بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اسلام پسند کی شادی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ اسلام پسند کی شادی کے خلاف ہے، یہ غلط ہے. صحیح، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے. تو پسند کی شادی کے یعنی کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام پسند کی شادی کے خلاف ہے، یہ سراسر قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے. اللہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے وہ جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو. اب بات یہ ہے ثاقب شاہ صاحب کہ پسند کی جو شادی ہے اس کا طریقہ کار اسلامی ہونا چاہیے، اس کا جو انداز ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے. اب کوئی اگر پسند آ گیا یا پسند آ گئی تو اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے. آ گیا میں تو بڑا مسئلہ ہے. جی جی، آپ دونوں ہی اعتبار سے میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں یہی ہے کہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، ان کے سامنے وہ رشتہ پیش کریں، اور یہی تعلیمات نبوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آتا ہے تو آپ نے اپنے بڑوں کے سامنے رکھا کہ جو میرے بڑے ہیں وہ اس رشتے کو دیکھیں گے اور ان کی رضا کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ میں یہ نکاح کر لوں گا. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ معاملہ نکاح کا جو پیغام تھا اس کو اپنے بڑوں کے سامنے رکھا. تو بڑوں نے تو خوشی اسے منظور کیا، کیونکہ بڑوں نے دیکھا کہ رشتہ اچھا ہے، یہ رشتہ اچھا ہے، اور جو رشتہ آیا ہے اس میں چونکہ دین جو ہے وہ غالب ہے، دینداری غالب ہے، اس میں یعنی کہ وہ جو جس خاتون کا رشتہ آیا ہے وہ بڑی عفت مآب خاتون ہیں، وہ ایک شریف زادی ہیں، اچھے ان کے معاملات ہیں، شب و روز ان کے اچھے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے والی ایک خاتون ہیں. تو جب بڑوں نے اس چیز کو دیکھا تو رشتے کو منظور کر لیا. اسی طرح ہمارے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی یہی انداز رہا. ہمارے شہر پاکستان میں بڑی ایک مشہور ہستی ملک پاکستان یا شہر پاکستان؟ ملک پاکستان کے ایک شہر جو ہے وہ بڑا مشہور شہر ہے، جھنگ کہتے ہیں اسے. تو یہاں کی ایک بڑی عظیم ہستی ہیں اور بلکہ عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں.
سلطان العارفین کہا جاتا ہے اور زبدۃ المتقین کہا جاتا ہے. آپ کا نام جو ہے وہ آپ کو سلطان الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. سخی سرور سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے بھی حاکم شہر کا رشتہ آتا ہے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہم اپنے والدین کی رضامندی دیکھوں گا، اور والدین کی رضامندی ہوگی تو میں بھی جو ہے وہ راضی ہوں. اس میں بات یہی ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگ ناجائز دوستیوں کے بندھن میں بند جاتے ہیں اور پھر وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ دماغ میں فقط ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، جو خواہشات ہیں انسانی ان کا غلبہ ہوتا ہے. معلوم نہیں خاندان کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، اور چال چلن کیسا ہے سامنے والے کا. تو ان سب چیزوں کو جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، وہ تو بعض اوقات بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں شاہ صاحب کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ ایک ملاقات میں پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو سامنے والے افراد ہیں، خاندان ہیں، یہ جو لوگ ہیں کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا انداز کیسا ہے. اور اگر ایک ہی ملاقات میں نہ بھی سمجھ آئے تو وہ کچھ ملاقاتوں میں جان جاتے ہیں کہ سامنے والے لوگ کون ہیں. دیکھیں، اگر پسند کی شادی بندہ کرنا بھی چاہتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی راستہ نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی پسند کی شادی ہونی چاہیے ماں باپ بھی راضی ہوں، خاندان والے راضی ہوں. اور اگر پسند کی شادی ڈائریکٹ کر لی جائے ماں باپ کی رضا کو، ان کی رضامندی کو کراس کرتے ہوئے، ان کو ناراض کرتے ہوئے، خاندان والوں سے جھگڑا مول لے کر، بہن بھائیوں کو بھی ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کرنا، تو اگر اس انداز سے شادی کی جائے تو اس کے پھر بہت سارے معاشرتی نقصانات ہمیں نظر آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ والدین کی دعائیں شامل نہیں ہیں تو بے برکتی آ جائے گی، اور والدین کی دعائیں شامل ہوتی ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. پھر کبھی نعوذ باللہ ایسا ہو کہ کوئی جھگڑوں کی صورت ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، صلح کروانے والا کو بڑا ہے ہی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ان کی رضامندی کو چھوڑ کر اور اس طرح سے اس انداز پر جو معاشرے میں بعض شادیاں ہو رہی ہیں، اس میں نقصان ہی کے پہلو غالب ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ بہن بھائیوں کی خوشی حاصل ہو رہی ہے، نہ خاندان کے بزرگوں کی دعائیں حاصل ہو رہی ہیں، اور پھر بندہ معاشرتی طور پر تنہا پڑ جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے. کبھی زندگی میں کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں، بندہ کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. اگر خاندان والوں کا اعتماد ہوتا ہے، والدین کی رضامندی ہوتی ہے، بہن بھائی راضی ہوتے ہیں شادی میں، تو سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ پھر آپ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں. تو اس کے معاشرتی نقصانات بھی ہیں اور پھر دینی نقصانات بھی ہیں. ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. ماں باپ کی رضا کو فوقیت دینی چاہیے، والد کی رضا میں اللہ کی رضا، اور پھر والد کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اگر ہم نے والدین کو اعتماد میں لیا، ان کی رضامندی کے ساتھ ہم نے شادی کی، نکاح کیا، تو اس میں کیا ہے کہ والدین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور پھر معاشرہ بھی ایسے لوگوں کو اچھا کہتا ہے جو اپنی والدین کی رضامندی کے ساتھ یہ قدم اٹھاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبھی بڑے پیارے انداز میں آپ نے اس ٹاپک کو لیا ہے اور سمیٹا ہے کہ نکاح کی دین اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے. قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہے، لیکن والدین کی رضا کو بھی باہر صورت دیکھا جائے. اگر آپ گھر میں سکھ چاہتے ہیں، دیکھیں نکاح ہو گیا، آپ گھر میں جب گھر والے کو لے کر آئیں گے، گھر والی کو لے کر آئیں گے، اب اگر گھر میں ہی ناچاقی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کی ساری زندگی کتنی بے سکونی میں گزرے گی. جب گھر میں آپ کو سکون نہیں، ذہنی طور پر آپ مطمئن نہیں ہیں، اطمینان میں نہیں ہیں، سکون میں نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ناراضیاں ہیں، کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ آپ کو گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے، کچھ بھی کیا جاتا ہے، یا آپ الگ ہو جاتے ہیں، کرائے پر چلے جاتے ہیں، یا کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر تنہا تو آپ ہو گئے، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اچھا، یہاں مفتی صاحب ایک اور معاملہ ہوتا ہے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی بچہ یہ اسے میں نادانی کہوں یا کچھ بھی کہوں، وہ یہ قدم اٹھا لے اور جب وہ واپس پلٹ کر آتا ہے تو بعض اوقات دیکھا ہی جاتا ہے کہ ماں باپ کبھی یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا کھایا ہوا نہیں بخشوں گا، میں نے جو تمہیں حلال کے لقمے کھلائے ہیں ہم کبھی تمہیں
بخشیں گے نہیں, تم کر دیں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں دعائیں دیں, تمہیں کچھ نہ کریں اور تمہیں یہ آہ نہ کریں, تو تمہیں اس کو طلاق دینی ہوگی. تو اب دیکھیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا احادیث کا ہم مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حکم مانا جائے. شریعت مطالعہ کہتی ہے کہ یہ حکم ماننا لازم ہے. اچھا, دوسری طرف یہ ایک نکاح کی صورت بن چکی ہے, تو اب یہ جب یہ معاملہ ہو تو اب اس صورت میں ایسا بچہ کیا کرے گا کہ کیا یہ اپنے ماں باپ کے حکم کو مانے گا, یا اچھا نہیں بھی ہوتا, کبھی چھپ کر نہیں بھی کیا, ویسے ہی اگر ماں باپ نکاح کے بعد بھی ماں باپ نہیں کروایا, سمجھ نہیں آ رہی, اب ماں باپ کہتے ہیں کہ تم اسے چھوڑ دو, طلاق دے دو, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے اس سوال سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ آصف بھائی کی گفتگو کی طرف جانے کی اجازت چاہوں گا. اللہ اکبر, آپ کو استغفر اللہ, ہم کون ہوتے ہیں یہ کہ جیسے کہا کہ نکاح جو ہے وہ اپنی پسندیدہ عورت سے جو ہے وہ کریں, جی, تو بنیادی طور پر یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جو اس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ہر آنے جانے والی کو تاڑتے رہیں کہ دیکھو میرے کو کون سی پسند آ رہی ہے, یا وہ جو ہے نا وہ تاڑتے رہے کہ جناب کس کو کیا پسند آ رہے ہیں. جی, تو ہم بات یہ کہ دین اسلام کی اپنے پسند کی چیزیں لے لیتے ہیں, باقی چھوڑ دیتے ہیں. جی, تو اس سے پہلے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن. واہ, تو سب سے پہلے دین اسلام تعلیم تو یہ دیتا ہے کہ بھائی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. جی, معاشرے کو شرم و حیا کے خطوط کے اوپر استوار جو ہے وہ اسلام استوار کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو نگاہیں نیچے رکھتے ہیں آپ, تو اب اس کے بعد ناگہانی طور پر یا اچانک جو ہے وہ بغیر قصد کے آپ کی کسی جگہ نگاہ پڑ گئی اور آپ کو وہ پسند آ گئی, تو آپ نے والدین کی طرف وہ جو ہے وہ کر دیا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دوستیاں بڑھائی جاتی ہیں اسکول میں, کالجز میں, یونیورسٹیز کے اندر, یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر, اور پہلے ہی سارے عہد و پیمان اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہو چکی ہوتی ہیں. یہ تو ایک رسمی طور پر جو ہے وہ بات والدین کی طرف لانے کو بھی لائی جاتی ہے. تو یہ جو ابتدائی طور پر آپ بڑھ تو ایک جائز کام کی طرف رہے نکاح کے, لیکن اس سے پہلے گناہوں کا ایک انبار اور مجموعہ جو ہے وہ آپ اپنے سر پر جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں, تو یہ بات جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ شادی پسندگی کرنے کے لیے پہلے یہ سارے حرام کام جو ہے وہ کر دیں, بلکہ اسلام ان تمام کیسے آئے گا مفتی صاحب پھر وہ پسند یوں ہی آئے گا. دیکھیں نا, یہ جو سوال آج کے دور میں اٹھا, پہلے دور میں یہ اتنا کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ وہاں نگاہیں نیچے تھی. جب نگاہیں نیچی تھی تو پسند کوئی کبھی کسی کو آ جاتا تھا. یہاں تو ہر دوسرے کو 4-5 پسند آ رہے ہیں, اور وہ پسند جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. جس طرح جو 2025 جا رہا ہے تو شاید 2026 کی پسند کچھ اور ہوگی اور 27 کی کچھ اور ہوگی. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پسند سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ نے کوئی پسند کیا تو اسے بھی پسند آ گیا, یوں بھی جو ہے وہ پسند جو ہے وہ آ گیا. اب یہ ان کسی کے اوصاف سن کر بھی تو مفتی صاحب بالکل جو ہے وہ پسند جو ہے وہ آ سکتا ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ والدین بھی جو چیز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, اس میں والدین کے لیے بھی نصیحت ہے. دیکھیں, ایک ہے کہ وہ آپ کی پسند ہے. ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کے اندر والدین کی وہ پسند جو ہوتا ہے نا, وہ اس لیے پسند ہوتا ہے کہ والدہ کو وہ پسند ہے, والدہ کو خالہ کی بیٹی پسند ہے, یا والد صاحب کو پھپھو کی بیٹی پسند ہے, تو وہ اس لیے کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ رشتہ یا یہ لڑکی یا یہ لڑکا جی میرے بیٹے کے لیے اچھا ہے یا نہیں. تو بات یہ کہ دین کے اندر جو نکاح ہے نا, وہ لڑکا اور لڑکی کی رضامندی سے ہی نکاح ہوتا ہے, بالغ لڑکے لڑکی کا. تو اب آپ اپنی رضا تو دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہم میاں بیوی راضی ہیں نہیں راضی ہیں کہ اس بچے کا نکاح اس سے کر دیا جائے, اور ان دونوں کی آپس کی رضامندی کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ بات والدین کی طرف سے درست نہیں ہے. اچھا, یہاں مفتی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں بیچ میں ایک اور ایڈ کر لیتا ہوں. بچپن میں بعض اوقات جوڑ دیے جاتے ہیں, بالکل نابالغی کی عمر میں یہ طے کر لیے جاتے ہیں. وہ یہی نا کہ وہ اپنی پسند ہوتی ہے جی, یعنی وہ یہ یا تو کسی احسان کے تلے دب کر جو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جو انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا, تو صحیح ہے ان کی بیٹی کا ہم آج سے جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں, یا اپنا بیٹا جو ہے وہ ہم انہیں جو ہے وہ دے دیتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کہ محبت کی وجہ سے بہن بھائیوں میں آپس میں بہت بانڈنگ ہے, تو وہ شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں بھائی ہمارے, بلکہ بچے نہیں بھی ہوتے طے کر لیتے ہیں ہمارے جو بچے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ رشتہ ہم آپس میں جو ہے وہ کریں گے, یا بچے ہو گئے تو بچپن میں کر لیے. تو یہ باتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کل کو وہ بچہ بڑا ہو, اس کے عادات و اطوار کیا ہوں, بچی بڑی ہو, اس کی عادات و اطوار کیا ہوں, تو بنیادی طور پر والدین کو جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ رشتہ میرے بچے کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. وہ بچے کی طرف سے دیکھیں, نہ یہ کہ اپنے اعتبار سے, کیونکہ رہنا زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے. اب وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ
ساس یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا کتنا جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، یا گھر میں مجھے کتنی جو ہے وہ میری خدمت جو ہے وہ کرے گی، یا جو ہے نا وہ سسر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ میرے جو ہے وہ کاروباری تعلقات جو ہے وہ لڑکی کی فیملی والے کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہیں. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یا جو ہمارے والدین کا جو ہمارے معاشرے کے اکثر والدین کا یہ جو ذہن ہے یہ درست نہیں ہے. اس طرح آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پیشنٹ کے حق میں جو علاج بہتر ہے آپ وہ کریں. جی ایسا ہی ہے. یہی چیز آپ کو یہاں دیکھنی چاہیے کہ آپ کوئی بھی رشتہ اپنے اولاد کے لیے اگر کہیں سے بھی آیا ہے بغیر کسی دباؤ میں، احسان ان کا آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اس احسان کا بوجھ جو ہے وہ اپنی اولاد پہ کنورٹ نہ کریں. اولاد کو ان کو جینے کا حق دیں اور ان کی جو جگہ مناسب ہے وہاں پر رشتہ کریں. اور اس سے بڑھ کر نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ناپسندیدگی والی جگہ پر رشتہ کر دیا جاتا ہے اور والدین بزید ہوتے ہیں. تو معاشرے کے اندر دونوں طرح کے جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ کم پائے جاتے ہیں، لیکن ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو اولاد والدین کے آگے جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے ہمیں پسند تو نہیں ہے یا ہمارے لیے مشکل ہے یہاں پہ رشتہ، لیکن اب اماں ابا کہہ رہے ہیں اب ہم کیا کریں. وہاں پھر آگے ان کی اپنی فیملی کا گزارا یہ بہت مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ 2-3 پہلو ہیں ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کے. تو ان تمام معاملات میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جہاں لڑکا لڑکی ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جہاں جو ہے وہ والدین ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے رشتے کے انتخاب کے اندر جو ہے وہ بہتر جگہ کا انتخاب کریں. وہ چاہے برادری میں ہو، چاہے برادری سے باہر ہو، چاہے آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے باہر دور کے جو ہے وہ رشتہ دار ہوں. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو چیز بنیادی ہے اس چیز کو دیکھیں. اب جیسے دین اسلام نے بنیادی چیز کیا دی کہ بھئی آپ جو ہے وہ دینداری کی بنیاد پر کریں. اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بسا اوقات ماشاءاللہ عالمہ اسلامی بہن ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کا رشتہ جو ہے وہ ایسی جگہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو شاید نماز پڑھنا بھی نہ آتی ہو. کیوں ہو رہا ہوتا ہے جناب؟ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کماتا اچھا ہے، اس کی سرکاری نوکری ہے، ٹھیک ہے. تو والدین جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ سیو کرنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مال ہی مستقبل سیو نہیں کرتا، مال تو جھٹکے کے اندر چلا جاتا ہے. امیر جو ہے وہ فقیر جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن ایسا ہو جو امیری اور غریبی کے اندر آپ کی بیٹی کے سکھ دکھ کے اندر جو ہے وہ شریک. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھتے ہوئے رشتہ کرنا چاہیے. اب جو دوسرے آپ کا جو سوال تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا قدم اٹھا لے تو دیکھیں والدین کو چاہیے کہ پھر ایسی صورت کے اندر یہ اس صورت میں بھی جب کوئی قدم اٹھا لے، اور یہ اس صورت میں بھی کہ جب آپ کو دکھ رہا ہو کہ آپ کے روکنے کے باوجود بھی وہ قدم روک نہیں رہے، تو اس وقت بھی عافیت اسی میں ہے کہ آپ جب شرعی کوئی پرابلم نہ ہو. بسا اوقات ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے وہاں نکاح جائز ہی نہیں ہوتا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہاں تو پھر آپ کو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا ہی پڑے گا. لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، آپ کو دکھ رہا ہے، آپ نے ہر طرح سمجھا کے دیکھ لیا، لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نہیں مان رہے تو میں خود جا کے کر لوں گا. نہیں، اب وہ خود ہی جو ہے وہ کودنے کو تیار ہے. آپ والدین کو دکھ رہا ہے کہ بھئی جو ہے وہ یہاں پہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو پھر بہرحال آپ کو ہاتھ رکھ دینا چاہیے کہ اس کے اندر آپ کی عزت بچ جاتی ہے. باپ ہو کے مفتی صاحب میں اپنے بیٹے کے آگے ہار مان جاؤں؟ بالکل. قربانی تو دیکھیں اولاد کے لیے آپ کھلونوں پہ نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر. جب کھلونوں پہ قربانی دے دیتے تھے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اپنی چپل لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ اولاد کے لیے کھلونا لینے کے لیے اپنی چپل کے پیسے قربان کر دیتے تھے. تو یار آج اگر وہ اپنی زندگی کے لیے، کیونکہ دیکھیں آپ کا بھی ڈاؤٹ ہی ہے نا کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات ہو بھی جاتا ہے، صحیح بھی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یقیناً بیک گراؤنڈ میٹر کرتا ہے، فیملی میٹر کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ لڑکی یا لڑکا ہی جو ہے وہ بالکل ان سب سے جدا ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، آپ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا لیا، پھر بھی وہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہو رہا، اور آپ کو دکھ رہا ہے اگر میں منع کروں گا تو یہ پھر بھی اپنی مرضی سے کر لیں گے، تو پھر آپ کو بہرحال جو ہے وہ اس کے اندر ان کا ساتھ دے دینا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا مان رہ جائے گا، اور کل کو پھر آپ اگر کسی چیز کے اندر اسے جو ہے وہ سمجھائیں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں یار میرے والدین جو ہے وہ بہرحال مشکل وقت کے اندر میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اس چیز کو جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، اور جب قدم اٹھا ہی لیا ہے تو اب بہرحال شرعی کوئی وجہ نہ ہو تو قطع تعلقی جو ہے وہ اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ پر شادی کر لی، میری بات مانی نہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے قطع تعلقی کر لینا، اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ پھر ایسی صورت میں دل بڑا کر کے جو ہے وہ قبول بھی کریں. اور جہاں تک طلاق کی بات ہے تو طلاق کا مشورہ دینا یہ بھی درست نہیں، اور اس مشورے کے اوپر عمل کرنا بھی جو ہے وہ اولاد کے اوپر لازم نہیں.
ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب. آپ کے لیے تقریباً کالز کے ذریعے کوئی 10 سے 11 سوال آ چکے ہیں, SMS بھی آئے ہوئے ہیں, کمنٹس بھی آئے ہوئے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے جائیں. اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب کی کالز کی طرف جائیں, میں چاہوں گا فصیح الدین بھائی آپ کچھ جو شوہر کی ذمہ داریاں ہیں, جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ شادی ہو گئی ہے, اب آ گئے ہیں, گھر میں لے کر آ گیا, تو اب بنیادی طور پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, کیا فرمائیں گے؟ شوہر جب بیوی کو گھر پر لے کر آ گئے ہیں, نکاح ہو گیا ہے جی, تو ایسی صورت میں اب شوہر کو بیوی کے نان نفقے کا جو کھلانا پلانا ہے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر شرعی نفقہ یعنی کھانا پینا, جو ایک رہائش دینی ہے گھر میں اور کھلانا پلانا ہے, وہ عورت جیسا کوشش کرنی ہے شوہر کو کہ جیسے گھرانے سے وہ خاتون آئی ہیں, وہ لیڈیز آئی ہیں, ویسی ہی کوشش کر کے ان کو کھانا وغیرہ کا اس کا انتظام کرنا ہے اور کمپرومائز کرنا ہے. شوہر کو اللہ نے حاکم بنایا ہے تو وہ حاکمیت اپنی اس طرح ظاہر نہیں کرنی ہے کہ وہ آرڈر کی صورت میں ہو, بلکہ کمپرومائز کرتے ہوئے ساتھ چلنا ہے, اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے شوہر زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزر جائے گی. مفتی صاحب نان نفقے میں کیا کیا آتا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا مکان ایک بنیادی جو وہ ضروریات زندگی انسان کی ہیں. تو دیکھیں عورت کا نفقہ جو ہے وہ یعنی خرچ جو ہے وہ شوہر پر لازم ہوتا ہے, جی, جس کے اندر اس کا کھانا ہے, اس کے کپڑے ہیں اور اس کی رہائش ہے. یہ تین چیزیں بنیادی جو ہے وہ لازم آتی ہیں. اب یہ بہت وسیع بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جو ہے وہ مڈل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بہت کم بھی ہو سکتی ہیں. اس میں لکھوا دیتے ہیں کہ ہر مہینے 5,000 روپے دینے ہیں. جی, کیا چکر ہے؟ جیب خرچ بھی الگ سے جو ہے وقت پاکٹ منی جو ہے وہ لکھوائی جاتی ہے. تو بنیادی طور پر نفقے کا جہاں بھی دین اسلام میں کہا گیا اولاد کا نفقہ لازم ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ اس وقت سوال ہمارے ہاں زیادہ آتا ہے جب سیپریشن ہو جائے, طلاق ہو جائے, کہ بھئی جو وہ کتنا خرچہ دیا جائے. تو خرچہ پیسوں کے اندر دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر آٹا پہنچا دے اور جو بھی کھانا بنانے کا سامان ہے وہ سارا چیزیں پہنچا دیتا ہے تو وہ کافی ہے, راشن پہنچا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے کپڑے کے اندر کپڑوں کے پیسے دینا ضرور نہیں ہے, وہ کپڑے جا کر جو ہے وہ دلوا دے یا جو لا کر جو ہے وہ دے دے. اسی طرح رہائش کے لیے الگ سے بولے رہائش کے کرایہ دے, نہیں, وہ اگر کوئی جگہ ہی اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے, ایک کمرہ جس کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر پرائیویسی جو ہے وہ عورت کو حاصل ہو, تو یہ چیزیں دلا کر شوہر جو ہے وہ نفقہ بیوی کا جو ہے وہ ادا کرے گا جو لازم ہے. عورت کے نفقہ جو ہے وہ کبھی بھی عورت کے اوپر اپنا نفقہ لازم نہیں ہوتا. عورت کا نفقہ جو ہے وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے باپ پر لازم ہوتا ہے, اور شادی کے بعد جو ہے وہ اس کے شوہر کے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بعد میں یہی نفقہ جو ہے وہ اولاد کے اوپر بھی بسا اوقات جو ہے وہ لازم جو ہے وہ ہوتا ہے, جبکہ عورت کا اپنا مال جو ہے وہ نہ ہو. تو لہٰذا یہ جو نفقے کی مختلف پھر ادائیگیاں ہیں کہ دونوں مالدار فیملی سے ہیں تو مالداروں والا جو ہے وہ نفقہ ہوگا. عورت اگر جو ہے وہ غریب فیملی سے ہے اور شوہر جو ہے وہ مالدار ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اگرچہ درمیانے درجے کا نفقہ لازم ہے, لیکن شوہر کو چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی جو ہے وہ کھلائے. اور دونوں جو ہے وہ لو کیٹیگری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آمدنی کے اعتبار سے, تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کیٹیگری کا جو ہے وہ نفقہ اس کے اوپر لازم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. کچھ کالز ہیں, مفتی صاحب کے لیے کال لیتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے شاہ جی کہ نکاح یا شادی کرتے وقت لڑکے یا لڑکی میں سب سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آج کل دیکھا گیا ہے کہ صرف مال و دولت کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے, باقی چیزیں وہ جائز کماتا ہے, ناجائز کماتا ہے, عقائد کے مسائل ہیں اور دیگر شرعی خرابیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو مفتی صاحب برائے مہربانی اس معاملے پر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ سب سے پہلے کن چیزوں کو ترجیح دی جائے. جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ عورت سے نکاح جو ہے وہ 4 وجہ سے کیا جاتا ہے, جس کے اندر حسن و جمال ہے, مال و دولت ہے اور دینداری ہے آخر میں. اور فرمایا کہ عورت سے نکاح جو ہے وہ اس کی دینداری کو پیش نظر رکھ کر کرو. تو یہی چیز لڑکے میں بھی دیکھنی چاہیے, لڑکی میں بھی دیکھنی چاہیے کہ دونوں طرف جو ہے وہ دینداری کو فوقیت دینی چاہیے. دیندار ہوگا تو وہ کم کما کر بھی اپنی بیوی کو بھوکا نہیں سلائے گا, لیکن اگر مالدار ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو احساس جو ہے وہ دیکھیں دین دیتا ہے. تو جب دیندار نہیں ہوگا تو ایسی صورت کے اندر کئی ایسے مالداروں کے کیس ہمارے پاس دارالفتہ میں جو ہے وہ آتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو نہیں کھلاتے, بھوکا رکھتے ہیں. اللہ اکبر. تو ایسے ہیں. تو میں آج اپنے منچ کے اوپر جو ہے نا وہ 2 تجربے کار افراد کو جو ہے وہ
بلایا ہے مجھے اور آصف بھائی کو نکاح پڑھانے کا بھی وہ بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ دارالفتہ میں؟ ہم دارالفتہ میں. تو یہ کیسز ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہمارے پاس سمجھیں کہ جو اینڈ آتا ہے نا وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو طلاق کا پھر جو ہے وہ زیادہ کیسز آتے ہیں. تو وہ جو اس کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت جو ہے وہ تکلیف دہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. جو پسند کی شادی کی بھی بات کی تو پسند کی شادیاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑی جو ہے وہ ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ پسند کی شادیوں کے کئی کیسز ہمارے پاس وہ آتے ہیں جو دوسرے مہینے تیسرے مہینے طلاق ہو جاتی ہے, سال بعد طلاق ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہی یعنی میں خود ان سے یہ پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ کی پسند کی شادی تو کیا ہو گیا. اصل میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک اولاً تو یہ پسند کی شادی کے اندر جو اس طرح والدین فیملی سب سے الگ ہو کے وہ کیا جاتا ہے وہ ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے. جی اس میں جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک دانشورانہ آپ کا جو ہے وہ اقدام نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے نیگیٹو اور پوزیٹیو سارے جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ دیکھ لیے ہوں, سوچ لیے ہوں. پھر آپ اس کے اندر صرف سامنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. فیملی سے جو ہے وہ قطع تعلقی ہوتی ہے یا ان سے جو ہے وہ لنک نہیں ہوتا. لیکن کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ الگ ہو جاتے ہیں. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی کے بعد آتے گھر میں ہی ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ساس بہو کے مسائل دیگر ساری چیزیں. پھر اس وقت لڑکے کو بھی اپنی ماں کی بڑی فکر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, لڑکی کو اپنی جو ہے وہ فیملی کی جو ہے وہ بڑی فکر آ جاتی ہے. تو پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ طلاق کا موجب جو بنتے ہیں. اور جو اکیلے رہتے ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں جبکہ ابتدائی طور پر وہ عشق ہوتا ہے تو وہ عشق کے اندر وہ سارے دعوے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کا جو ہے وہ وجود نہیں ہوتا. اور جب وہ حقیقی زندگی کے اندر تارے توڑ کے لاؤں گا اور پھر سائڈ سے گلاس بھی اٹھا کے نہیں دیتے. جی بالکل. تو وہ پھر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نظر آتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا دعوے تھے اور کیا جو ہے وہ حقیقت ہے, تو بہت جلدی جو ہے وہ محبت جو ہے بیزاریت کے اندر جو ہے وہ بدل جاتی ہے. تو اس لیے چاہیے یہ کہ نکاح میں بنیادی چیز جو دیکھی جائے وہ دینداری جو ہے وہ دیکھی جائے. اور اس کے اندر آپ انداز دیکھیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیوہ جو ہے وہ ہوئیں تو اس کے بعد آپ ان کا رشتہ لے کر کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جو کہ خود شادی شدہ تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ان کے پاس رشتہ لے کر گئے نا, دینداری پیش نظر تھی. کیا بات, کیا بات. انہوں نے منع کیا. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ لے کر گئے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدہ حفصہ کے نکاح کے حوالے سے ذکر کر چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح جو ہے وہ سیدہ حفصہ کا جو ہے وہ آیا اور نکاح ہوا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے کس کے پاس گیا. ہمارے یہ بھی معاشرے کے اندر ہے کہ بھئی لڑکی والے کسی کے پاس کیوں جائیں جی رشتہ لینے کے لیے. یعنی جو شادی ہے نا وہ جو ہم کہتے ہیں مشکل بن گئی ہے وہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو ہے شادی کی رسمیں, ایک ہے ابتدائی رشتہ تلاش کرنے کے اندر جو مسائل ہیں وہ الگ ہیں. یعنی رشتے کے اندر کئی جگہوں پر یہ ہے کہ بھئی اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے, سب کچھ ٹھیک ہے, لڑکا ٹھیک ہے, آمدنی بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ہے, نہیں اس کی بہنیں 3 ابھی غیر شادی شدہ ہیں. تو بھئی اگر ہم شادی سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو یہ تو اپنی بہنوں کی جو ہے وہ کفالت میں لگا رہے گا, تو لہٰذا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر کم ظرفی ہے کہ آپ ایک شخص جو کہ اس پر جو حقوق لازم ہے اپنی فیملی کی, آپ اس کو اس کی ادائیگی سے روکنا چاہتے ہیں. یعنی آپ جو وہاں نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے نہیں کرنا چاہ رہے نا کہ بھئی یہ کام نہ کرے جو یہ کرنے کے لیے طرف جا رہا ہے. اگر وہ لڑکا آپ سے کمٹمنٹ کر لے کہ بھئی یہ کام میں نہیں کروں گا تو آپ فوراً راضی ہو جائیں گے وہاں پہ رشتے کے لیے. جی تو دونوں طرف سے تو رشتہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود ہی مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے, معیار اتنا اعلیٰ کر دیا ہوتا ہے کہ اس معیار کا کوئی ملتا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں معیار صرف یہی رہ جاتا ہے کہ سامنے والا انسان ہونا چاہیے. ہاں یہ ہے, کسی صاحب نے لکھا تھا کہ بھائی شادی کے لیے مجھے 40 خوبیوں والی خاتون درکار ہے. جب شادی لیٹ ہوتی گئی تو ایک ایک خوبی ختم کرتے گئے اور آخر میں انہوں نے ایک ہی رکھی کہ بس عورت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے بات ہونا چاہیے. اللہ عافیت فرمائے. اور یہ اس طرح کی آپ جو قیدیں لگاتے جائیں گے تو آپ خود مشکل میں آتے جائیں گے. دینداری کو دیکھیں. میں چاہوں گا آصف بھائی, دین اسلام جو رشتہ دیکھتے وقت جو ابتداً جس چیز پر بہت زیادہ زور دیتا ہے, مفتی صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے, میں چاہوں گا آپ مزید اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ اس سے دے دو، نکاح کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو لمبا چوڑا فساد معاشرے میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کے ساتھ تحت جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مال و دولت والے رشتے کے انتظار میں اچھے رشتے ٹھکرا دیتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق والے اور دیندار رشتے موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود مالدار کے انتظار میں ان رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، لڑکیاں یوں کنواری رہ جاتی ہیں، اور بہت سے لڑکے بھی جو نا اس وجہ سے نکاح سے محروم رہتے ہیں۔ اب معاشرے میں بے حیائی کا معاملہ بڑھ جاتا ہے اور بدکاریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ تم دین دیکھو اور اچھے اخلاق دیکھو، اگر دین میں اب ساری چیزیں آ گئیں، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، اور عقائد کے معاملات ہیں، نظریات ہیں، اور دین میں اس کی پختگی کیسی ہے، دین پر اس کا عمل کیسا ہے، اور اس کی عادات و اطوار، اس کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اسے تم رشتہ اپنی بیٹی کا، اپنی بچی کا دے دو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حدیث پاک پہلے بھی ذکر کی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، فرمایا گیا کہ مال کے سبب نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اور چوتھا دین کی وجہ سے، علیکم بدین، تم پر جو ہے وہ دین والی عورت جو ہے وہ تم پر لازم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ علماء نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ جو پہلی تین چیزیں ہیں، فرمایا یہ ان کو بعد میں اگر یہ مل جاتی ہیں ساتھ، دین کے ساتھ اگر جمال بھی ہے، دین کے ساتھ اگر مال بھی ہے، دین کے ساتھ حسب نسب بھی اچھا ہے، تو فرمایا کہ بھائی یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، اگر یہ اس کے ساتھ آتی ہیں، اور پہلے ہم نے دین کو دیکھا، جب دین کا پہرا لگا ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، جمال سرکش نہیں کرتا، مال جو ہے وہ اس کو جو ہے تکبر میں مبتلا نہیں کرتا، اور اس کو خاندان جو ہے، خاندان حسب و نسب تکبر میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اب یہ فرمایا کہ دین اگر ہم نے دیکھا ہے اور دین کو دیکھتے ہوئے رشتہ کر دیا ہے، تو اب اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی آ گئی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ اب یہ کہ جو سونے پہ سہاگا ہو رہا ہے، اور یوں جو ہے نا وہ بہتری کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی دونوں میں دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، کہ ایک دینداری، دوسرا اچھے اخلاق، عادات اچھی ہیں، برائیوں میں لڑکا مبتلا نہیں ہے، اس کی گیدرنگ اچھی ہے، اور اس کا یعنی کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ برائیوں میں مبتلا ہے اور جھوٹ۔ اگر ہم نا آصف بھائی دینداری کو دیکھ لیں نا، صرف دینداری کو دیکھیں، جو آپ بھی بات فرما رہے ہیں، مفتی صاحب نے بھی کہی ہے، دینداری کو دیکھیں تو دینداری میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وہ جھوٹا نہیں ہوگا، دھوکہ باز نہیں ہوگا، کیونکہ دیندار ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، دیندار ہے تو دغا باز نہیں ہوگا، دیندار ہے تو بدنگاہی کرنے والا نہیں ہوگا، دیندار ہے تو جو ایک بات چلی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو تاڑنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو رذیل حرکات ہیں، بری حرکات ہیں، بری عادات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا۔ جب اس طرح کا ہوگا، نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ہاں اپنے کام کاج والا ہو، کام کاج کرنے والا ہو، پھر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نان نفقہ کی، جیسے فصیح الدین بھائی نے بھی ہماری رہنمائی کی کہ نان نفقہ بھی اٹھانے والا ہو، اتنی تو کم سے کم صلاحیت ہو کہ وہ نان نفقہ اٹھا سکے۔ تو اب جو ہے نا، اگر ایسے بندے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ گھر بڑا سکھی ہو جائے گا، یہ محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ جب میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے تو بچوں کی جو پرورش ہے، یہ اس میں میاں بیوی کی محبت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر ان کے اندر ناچاکی ہے، یعنی کہ نہیں بنتی، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے پھول ہیں نا، یہ ابھی تو کورے کاغذ کی طرح ان کا دماغ ہے۔ آپ جو لکھتے چلے جائیں گے، جو ان کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے، انہوں نے وہی عادات اپنا لینی ہے۔ تو اگر لڑائی جھگڑا ہے، غصہ ہے، آپ بچے کی کیا پرورش کر رہے ہیں؟ تو ایسا بچہ ذہنی طور پر یوں کہیں کہ مفلوج ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی جائے گا ڈرا رہے گا کہ یہ کہیں سے لڑائی ہوگی، کہیں سے برتن آئے گا۔ وہ ذرا سی اونچی بات سنتا ہے تو گھبرا کر وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی یہی دیکھا ہے، بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ والد صاحب والدہ کو مارتے تھے، جھگڑتے تھے، لڑائی جھگڑا۔ یہ اگر
اگر چیزیں ہیں نا تو اسے نکالیں. جب دینداری کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وللہ الحمد ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے, خیال کیا جاتا ہے. فرمایا نا کہ جی اولاد کے جو حقوق ہیں, جی فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ آنے والی اولاد کے لیے نیک خاتون کا انتخاب کرے. کیا بات ہے, اچھی عورت کا انتخاب, یہ اپنی آنے والی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق بیان فرمایا ہے. اس لیے انتخاب اچھا ہونا چاہیے. انتخاب اچھا ہونا چاہیے. چلیے جی ایک اور کال لیتے ہیں. آپ کی کالر کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میرا نام ذیشان ہے. شاہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شاہ صاحب میری طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام گیسٹ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ٹاپک کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا لڑکا جس کی آمدنی کم ہو, اتنی ہو کہ وہ اپنے مطلب 2 بوڑھے ماں باپ ہیں اس کے اور وہ انہی کے ساتھ رہ رہا ہے, اکلوتا بیٹا ہے ان کا, اور مطلب وہ شادی نہیں کر رہا ہے, اور اگر اس کو مطلب اس کی یہ اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ ہو کہ اگر میں شادی کروں تو میں اپنی وائف کو کس طرح لے کے چلوں گا ساتھ, فیملی کے اخراجات, میری سیلری کم ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تو کیا وہ کسی سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے مطلب کہ میں شادی کے بعد آپ مطلب گھر لے دیں اور یہ سب کچھ لے دیں, میرے ماں باپ ساتھ رہیں گے, آپ کی بیٹی کے نام پہ ہو گھر, یہ سب چیزیں, کیا وہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پر نکاح کرنے کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں یہ ہے کہ نکاح آپ کے لیے اسی وقت درست ہوگا جب کہ آپ کم از کم بیوی کے نان نفقے کی ادائیگی پر قادر ہوں. اگر آپ کی آمدنی اتنی کم ہے اور اخراجات آپ کے اوپر جو لازم اخراجات ہیں وہ اتنے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی آمدنی کے اندر انہیں پورا کر سکتے ہیں, آپ بیوی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح نہ کریں یا اپنی آمدنی جو ہے وہ آپ بڑھائیں. لیکن اس آمدنی کے بڑھانے کے اندر بھی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک نکاح کے بھی جو اخراجات ہوتے ہیں وہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ شادی کے بعد کے اخراجات بھی بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. جی سامنے لڑکی والوں کی طرف سے بھی مطالبے اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں, خود اپنے طور پہ بھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہوتا ہے. حالانکہ کم خرچ کے اندر بھی زندگی گزارنے کے مختلف طریقے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں جن کو اختیار بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر اسراف بھی نہ کرے اور کنجوسی بھی نہ کرے. جی ٹھیک ہو اب یہاں پر تو کئی لوگ اس پر بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بھئی 1 لاکھ روپے ہماری آمدنی ہے لیکن ہم جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ہم جو ہے وہ گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں گے بیوی کو لے کر. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر وہ زیادہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے کہ جتنا ہے اس کے اندر نہیں ہے, کوئی اور سپورٹ بھی اس کو جو ہے وہ نہیں ہے, والدین کا مال ہوتا ہے بسا اوقات, تو اگر وہ مال والدین کا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے والدین کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں تو ان سے اس کی ادائیگی جو ہے وہ کرے. بہرحال یہ ان سے مطالبہ کرنا سسرال والوں سے یہ تو مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. بعض صورتوں میں تو خیر ناجائز بھی ہو سکتا ہے یہ لیکن یہاں جو سوال کیا گیا اس میں تو والدین کے پاس بھی کچھ نہیں ہے نا, جی بیٹے کی کمائی پر چل رہے ہیں. ہاں تو پھر ایسی صورت کے اندر یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں اور پھر اپنی آمدنی پر ہی جو ہے وہ اپنی بیوی جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ لے کر آئیں. یوں سسرال والوں کی طرف جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ اولاً تو یہ مطالبہ مناسب نہیں ہے اور پھر یہ کہ بہرحال یہ چیز آگے جو ہے وہ ان کے لیے زندگی گزارنے میں یا شادی شدہ زندگی کو چلانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ کریٹ کرے گی, تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی, اگلی کال دیجیے. جی میں حافظ محمد اسماعیل فیروزہ سے بول رہا ہوں. پروگرام صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا اور معیاری ہے, زبردست شرعی اور احکامات کی معلومات ملتی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں حق المہر کی مقدار کتنی متعین ہے اور قاضی کی فیس مقرر ہے یا اپنی مرضی سے لے سکتا ہے؟ جی مفتی صاحب. حق مہر کی دیکھیں منیمم مقدار یعنی کم از کم مقدار تو بیان کی گئی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی. آسان لفظوں میں آپ کہیں تقریباً 31 گرام چاندی. صحیح. تو اس کی قیمت آپ مارکیٹ سے جو ہے وہ معلوم کر لیں تو اس اعتبار سے جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے وہ کم از کم مقدار رکھیں گے. لیکن یہ باہمی رضامندی سے ہی رکھا جاتا ہے. منیمم بیان کر دیے گا کہ اس سے کم نہیں رکھیں گے, زیادہ میں کوئی لمٹ نہیں ہے. باہمی رضامندی جس کے اوپر بھی دونوں افراد کی ہو جائے وہ ٹھیک ہے. البتہ اس میں بس میں یہ عرض کروں گا کہ حدیث میں فرمایا کہ کم خرچ والا نکاح برکت والا ہے. تو اس میں جہاں دیگر اخراجات کے اعتبار سے شارحین نے اس پر کلام کیا, وہیں نکاح میں مہر کے اعتبار سے بھی کلام کیا کہ مہر اتنا آسان ہو کہ شوہر کے لیے ادائیگی جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو. بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ مہر کو در حقیقت اپنی بیٹی کو طلاق سے بچانے کے لیے مہر اتنا ہائی کر دیتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ طلاق نہ ہو. حالانکہ یہ سب چیزیں اس کا دار و مدار نہیں ہوتی. جو شخص جو ہے وہ ظلماً طلاق دیتا ہے
تو وہ پھر حق مہر کون سا آپ کو دے گا؟ آپ پیچھے ہی گھومتے رہیں گے. اچھا الٹا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کو طلاق چاہیے ہوتی ہے, وہ ایسا ظالم نکلتا ہے بعد میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس چھٹکارا ہو جائے, اور وہ اب طلاق نہیں دیتا. اس کو پتا ہے کہ اب میں طلاق دوں گا, اس کو پتا ہے کہ میں طلاق دوں گا تو مجھے اتنا حق مہر جو ہے وہ دینا پڑے گا. تو کبھی بھی پیسوں کے ذریعے سے آپ رشتوں کو نہیں جوڑ سکتے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں حق مہر بڑھا لوں, جہیز زیادہ دے لوں تو اس سے جو ہے وہ میری بیٹی سوکھی رہے گی, نہیں نہیں. آپ کی اولاد اگر سوکھی رہے گی تو وہ آپ کی تربیت سے اور دین پر عمل کرنے سے رہے گی. کیا بات ہے مفتی صاحب. پیسوں کے ذریعے سے چاہے والدین جہیز دے کے سمجھے بہت سوکھی بیٹی رہے گی, یا جو ہے جناب جو ہے وہ ہم داماد کو اس طرح قابو میں رکھیں کہ جو ہے وہ یہاں پر ہم یہ بڑھا لیں, یا اور کوئی شرائط جو ہے وہ نکاح نامے کے اندر جو ہے وہ لکھوا لیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نکاح کو جوڑنے والی نہیں ہوتی. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, آصف بھائی بھی بتائیں گے, کہ یہ جو نکاح کے حق مہر والا فیصلہ ہوتا ہے نا, اینڈ ٹائم پر کوئی ایسا جو ہے وہ اتنا ہائی اماؤنٹ بول دیا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً لڑکے والے اب اس وقت منع تو نہیں کر سکتے, بارات آئی بھی کون لے کے جائے گا, لیکن یہ سمجھے پہلا جو ہے وہ اس رشتے کے اندر نفرت کے بیج بو دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ساری زندگی پھر تانا ہے. پچھلے دنوں سانگڑ شہر ہے, ہمارے ایک دوست ہیں مدنی, ان کے بھائی کی بارات میں جانا ہوا, نکاح مجھے پڑھانا تھا. تو جب وہ نکاح کے لیے ہوا سلسلہ, انہوں نے کہا حق مہر کتنا ہو, میں نے کہا اتنا ہو جانا چاہیے. میں نے 20,000 روپے کا ہے جو منیمم آج کل بنتا ہے, وہ لکھوا دیا. وہ ایک جو ہے نا پوری کمیونٹی تھی, اس کے ایک بڑے آگے کہا کہ نہیں ہمارے ہاں تو 2 تولہ سونا بھی ہوتا ہے. تو اب میں نے دیکھا کہ 2 تولہ سونا اس وقت جو ہے وہ 9 لاکھ روپے تک پہنچا ہوا ہے. میں نے کیوں بیچارہ دولہا جو ہے ساری عمر اسی میں سوچتا رہے گا, پریشان رہے گا. میں نے ان کو سمجھایا کہ میں نے کہا رضامندی سے طے ہو گیا ہے, اور یہی 20,000, پھر وہ 20 ہی لکھا الحمدللہ. سمجھا دیا جائے ایسے موقع پر. آپ یہ دیکھیں نا, مفتی صاحب نے کہا کہ وہ اچانک کہہ دیتے ہیں, یعنی 2 تولہ اچانک. چلو پچھلے دور میں 2 تولہ تھوڑا سا کم تھا, اب دیکھیں اس کو پر لگے ہوئے آسمان تک چلا گیا سونا. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اگلی کال لیتے ہیں جی. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی کی رضامندی کی حیثیت کیا ہے, ارشاد فرما دیجیے. جی مفتی صاحب. بہت بڑی حیثیت ہے, اور اس کا احترام بھی کرنا چاہیے, اور بالکل لڑکی کی رضامندی اور اجازت لینی چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کو ثانوی حیثیت جو ہے وہ دی جاتی ہے, خاص طور پہ جہاں برادری سسٹم ہوتا ہے یا والدین جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں لڑکی کی رضا جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی. اچھا رضا بھی دیکھیں 2 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ کئی دفعہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو تابعدار فرما بردار ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں جیسا آپ کو مناسب لگے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی خواہش جاننا چاہیں کہ تم چاہتی جو ہے وہ کیا ہو. تو وہ والدین کے سامنے تو نہیں بولے گی, وہ اب وہ کس کے سامنے اس چیز کا اظہار کرے گی؟ وہ اپنی خالہ کے سامنے اظہار کرے گی, یا اگر اس کی پھپھی سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے تو ان سے جو ہے وہ کرے گی, یا اپنی کسی اور کزن سے جو ہے وہ کرے گی. تو ایسے وقت پہ والدین کو چاہیے کہ بیٹی کی حقیقی رضامندی کے لیے یہ راستے اختیار کریں کہ آپ کو فقط اپنی ہاں میں ہاں تھوڑی ملوانی ہے. تو زبردستی والی جو ہے وہ ہاں میں ہاں جو ہے وہ ہو گئی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے انہوں نے ہاں کہہ دیا. تو لہٰذا اولاً وہ حاصل کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کہیں گے بھائی اس کو ان کے بارے میں کیا پتا, نہیں پتا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ رشتہ ہوتا ہے جہاں اس کو ناپسند ہوتا ہے, تو وہ ناپسندگی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اگلے پوری زندگی جو ہے اس بیچاری کے لیے ایک مشکل کے اندر جو ہے وہ گزرتی ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس چیز کو والدین کو چاہیے کہ بالکل پیش نظر بھی رکھیں, اور بہرحال جو ہے وہ شرعی اعتبار سے جو اجازت بالغہ عورت کی اجازت ضروری ہے, تو وہ بالکل جو ہے وہ اولیاء کو جو ہے وہ اس کی اجازت لینی چاہیے. اب اجازت کے اندر بھی ہمارے ہاں کون سے اولیاء مراد ہیں؟ ولی یعنی مراد ہے, ولی سے مراد باپ ہوتا ہے, باپ نہ ہو تو پھر بھائی جو ہے وہ ولی جو ہے وہ ہوتا ہے باپ کے انتقال کی صورت کے اندر. اب اس کے اندر جو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اجازت کس طرح لی جائے, تو فقہ کے اندر قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب جو ہے وہ باکرہ یعنی کنواری عورت کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہے جب اس سے نکاح کے بارے میں پوچھا جائے. تو یہ بھی اس وقت ہے جب کہ نکاح کا یہ پوچھنے والا اس کا ولی ہو, یعنی باپ ہو یا بھائی ہو. عام طور پہ ہمارے ہاں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ جو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں نا, وہ جو وکیل ہم بنا کر بھیجتے ہیں وہ کبھی پھپھا ہوتے ہیں یا خالو ہوتے ہیں یا کوئی اور فرد ہوتے ہیں, بہنوئی ہوتے ہیں. تو اولاً تو پردہ بھی ضروری ہے, دوسرا یہ کہ پھر ایسی صورت کے اندر خاموشی کافی نہیں ہوگی. اب بہرحال جو ہے وہ اس کو زبان سے ہی اجازت یا اقرار جو ہے وہ کرنا ہوگا کہ بھئی میں جو ہے وہ اجازت دیتی ہوں کہ فلاں سے میرا نکاح پڑھا دیا جائے. عموماً یہ تو پورا کہہ دیا جاتا ہے, آگے سے اس نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہاں اجازت ہے یا
اس طرح کے الفاظ قبول ہے تو وہ الفاظ جو ہے وہ کہلوائے جائیں. بہرحال اس سے پہلے جو ہے وہ یہ چاہیے کہ والدین کو کہ اپنی بیٹیوں کی رضامندی لازمی جو ہے وہ حاصل کریں اور ان کی خوشی کے مطابق ہی جو ہے وہ نکاح کریں. اچھا مفتی صاحب ایک میسج بھی آیا ہوا کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے, شادی میں دودھ پلانے والی ایک رسم ہوتی ہے, اس کا شریعت میں یعنی شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ شادی میں رسمیں تو خیر بہت ساری ہوتی ہیں, دودھ پلائی کی رسم بھی ہوتی ہے, جوتا چھپائی کی بھی ہوتی ہے اور مختلف رسومات ہوتی ہیں. دیکھیے رسومات کا اسلام نے کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا واضح جو ہے وہ بیان کر دیا. کوئی بھی رسم جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو وہ جائز ہے جی, لیکن اگر کوئی بھی ایسی رسم ہے جس کے اندر اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے, بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, مردوں سے جو ہے وہ غیر محرم عورتوں کا جو ہے وہ تعلق ہو رہا ہے, کزنز کا, سالیوں کا, ٹھیک ہے, تو وہ ناجائز جو ہے وہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے کئی ایسی رسومات ہیں جس کے اندر پیسہ جو ہے وہ سامنے والے سے حاصل کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر بھی اگر تو باہمی رضامندی سے فریقین بخوشی جو ہے وہ اس رسم کے اوپر دیتے ہیں, جیسے انہی رسومات کے اندر بہنوں کی بھی کچھ رسمیں ہوتی ہیں کہ بھئی وہ جو ہے وہ بھائی کو روک لیتی ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ نیک دیا جائے. تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے, بھائی جو بہنوں کو نیک دیتے ہیں تو وہ خوشی سے ہی دیتے ہیں, وہ کوئی زور زبردستی کی اس میں نہیں دے رہے ہوتے جی. تو اسی طرح بقیہ دیگر جگہوں کے اوپر بھی اگر اس طور پر دیا جانے والا اماؤنٹ ہے یا پہلے سے طے کر لیا ہے جی تو ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہے کہ وہ سامنے والا اس وقت جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ دے رہا ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ دے رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نہیں دوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا یا یہ ذلیل مجھے جو ہے وہ کریں گے, تو پھر ایسی صورت کے اندر دینے والے کے لیے تو دینا جائز ہو جائے گا کہ وہ اس وقت مجبور ہے, لیکن سامنے والوں کے حق میں وہ مال لینا رشوت ہوگا جو کہ ناجائز ہو, حرام ہو. جی ایک اور کال لیتے ہیں. اور اوپر جرسی پہنتے ہیں تو جرسی کو فولڈ کر لیتے ہیں اوپر سے, تو کئی چیزیں ایسی ہیں, شلوار کو بھی تھوڑا اگر فولڈ کر لیتے ہیں تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی یا مکروہ ہوگی, یہ بات بتا دیں. جی مفتی صاحب دیکھیں سردی کے اندر جو ہے وہ مختلف لباس انسان اضافی پہنتا ہے, سردی سویٹر ہے, اندر جرسی ہے, تو جس چیز کا استعمال ہی فولڈ کر کے ہو, ٹھیک ہے, یعنی وہ فولڈ کر کے ہی وہ چیز پہنی جاتی ہے. جیسے جرسی ہے ہائی نیک ہے تو ہائی نیک کے جو ہے وہ کافی بڑا جو ہے وہ کالر ہوتا ہے تو اس کو فولڈ کر کے جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. گرم ٹوپیاں آتی ہیں وہ فولڈ ہوتی ہیں, تو ان کے فولڈ کرنے میں حرج نہیں ہے, اس حال میں نماز بھی جائز ہے. لیکن جو چیزیں فولڈ کر کے نہیں پہنی جاتی جیسے شلوار ہے, تو اب شلوار کو کوئی ادھر سے جو ہے وہ اڑس رہا ہے یا نیچے سے جو ہے وہ پینٹ ہے اس کو فولڈ کر رہا ہے, تو وہ فولڈ کر کے پہنی نہیں جاتی, تو وہ بہرحال بھی جو ہے وہ کف صوب میں آتا ہے, تو اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور ایسی نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر شادی ختم کرنا ضروری ہو جائے تو طلاق کا درست طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک الگ سے بھی مفتی صاحب لیں گے. اگلا ٹاپک نیکسٹ منڈے کو ہم نکاح, خصوصیت کے ساتھ نکاح ہی ٹاپک رکھا ہے, اور اس سے آگے انشاءاللہ طلاق کا موضوع بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ہم سوالات لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں دین اسلام کے اندر طلاق کا بھی جو ہے وہ اگرچہ طلاق جو ہے وہ ناپسندیدہ چیز ہے, لیکن فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, کہ حلال چیزوں میں جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. تو طلاق مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے, البتہ اس کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے وہ دین اسلام نے مکمل اس کا پروسیس جو ہے وہ بیان کیا ہے. خلاصتاً میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ طلاق اگر دینی پڑ جائے, کوئی بھی راستہ نہ ملے, تو ایک طلاق دینی چاہیے, 3 طلاقیں جو ہے وہ ہرگز نہ دیں. کئی لوگ 3 طلاقیں دے کر گھر برباد کر بیٹھتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں. ایک طلاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اولا تو سنت طریقہ ہے, جبکہ اور دیگر شرائط کو بھی پیش نظر رکھا جائے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کل کو جب دونوں کو اپنی غلطی پر پشیمانی اور ندامت ہوتی ہے تو واپسی جو ہے وہ رشتہ جوڑنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے, جبکہ 3 طلاقوں کی صورت کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اتنی آسان نہیں رہتی. تو لہٰذا اس چیز کو اختیار کریں. مزید تفصیل کے لیے آپ دارالفتہ کی ویب سائٹ پر بھی اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ایک پمفلٹ ہے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ, آپ اسے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. مزید اس پر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکس جو ہے وہ ہم طلاق والے ٹاپک پر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب سوالات تو بہت سارے ہیں. اللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اللہ پاک مفتی صاحب کو سلامت رکھے. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین ہماری شرعی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ ہوئی, اور وللہ الحمد مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی کی اس ٹاپک پر بھی, اور چند ایک سوالات آپ کے اور بھی لیے. کچھ سوالات آپ کے مزید بھی تھے, رہ گئے ہیں, میں معافی بھی چاہتا ہوں چونکہ وقت کی قلت ہے, اور مفتی صاحب نے جوابات جو ہم نے
کیے ہیں مفتی صاحب نے وہ تو جوابات دے دیے. اب جن کے سوالات رہ گئے ہیں تو نیکسٹ جیسے ہی مفتی صاحب آئیں گے تو آپ پھر یہ سوالات لازمی کر لیجئے گا. اگر آپ کو فوراً رہنمائی چاہیے تو دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لینے کے لیے جو یہ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 0311786410 آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک اتوار کے علاوہ، یعنی آج ہی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، 10 بجے آپ رابطہ کر لیں، کل بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یعنی اتوار کے علاوہ کسی بھی دن آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک سلسلہ بھی ہمارا آتا ہے دارالفتہ اہل سنت، آپ اس میں بھی یہ اپنے سوالات بھیج کر شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے. کچھ مزید کالز لیتے ہیں آپ کی. عدنان شیخ بھائی سے گزارش ہے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، کلام سنا دیں. کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں. عدنان بھائی آپ سے عرض کی یہ والا کلام سنا دیں. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. ٹھیک ہو گیا جی، ایک اور کال دیجیے. عدنان بھائی سے عرض کروں گا ہمیں ایک پیارا سا کلام سنا دیں. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی. آپ کے کچھ میسیجز بھی لے لیتا ہوں جی. نعت سننی ہے انہوں نے جی، لجپال نبی میرے. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی سرگودا سے کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے. عدنان بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مفتی صاحب سے سوال تھا، اچھا جی وہ ہم نے کر لیا. نعت خان اسلام بھائی سے فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. ساڈا دل وی تو ساڈی جان وی تو. یہ کون سا کلام ہے عدنان بھائی؟ پیر میرے علی صاحب. ساڈا دل وی تو ساڈی جان وی تو ساڈا مان بھی تو ساڈا مان وی تو. مختلف ربائی ہے یہ. اچھا وہ ایک ربائی آتی ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی. ساڈا دل بھی تو ساڈی جان، وہ ہے. صحیح. کہہ رہے ہیں جی پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. سوال ہے کہ اچھا جی سوال شرعی سوال ہے. یہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے کہ شرعی سوال کا جواب آپ کو مفتی صاحب عطا فرمائیں گے. اچھا جی مدثر بھائی ہیں. اچھا جی کہہ رہے ہیں نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ثاقب بھائی، نکاح کرنا بہت آسان ہے مگر اسلامی طریقے سے کی جائے تو، مگر ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے پیغام دے دیا ہے. واقعتاً نکاح کو ہم نے خود ہی مشکل کیا، وگرنہ شریعت مطالعہ میں تو اتنا مشکل نہیں ہے. یعنی یہ رسومات اور دوسری تیسری چیزوں میں جو ہم پڑھ چکے ہیں ہم نے مشکل کیا. اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے. اچھا جی شادی کے متعلق کوئی مدنی کتاب کا نام بتا دیں. آصف بھائی. اسلامی شادی. اسلامی شادی یہ کتاب کا نام ہے جی؟ کتاب کا نام. اچھا میں نے کہا آپ سلسلے کا نام لے رہے ہیں جی. نہیں، مکتوبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے. اچھا اسلامی شادی. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا احسان ہے جی. ثاقب بھائی خیروافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. میری طرف سے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پوری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی آپ ماشاءاللہ سلیمان بھائی کی طرح مسکراتے ہیں جی. سلیمان بھائی کا نام سلیمان نہیں سلمان بھائی ہیں جی. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ سلمان بھائی کی طرح مسکراتے ہیں. اور ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی آپ کی پوری ٹیم دونوں جانوں کی بلائیں اللہ پاک عطا فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے جی. بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. یہ ہے جی محمد شبیر قادری. بہت شکریہ شبیر بھائی. اچھا جی شہزاد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی کلام سننا ہے، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا. اچھا جی ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ٹیم، پوری ٹیم اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے ہمارے. اچھا جی ثاقب بھائی آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. اچھا جی میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت اور مدینہ پاک کی حاضری. اللہ پاک آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے اور بار بار مکی مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے. عبد الماجد اتاری ہیں یہ، اور انہوں نے کلام کی فرمائش کی ہے. جی ہو گیا جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی اگر اولاد کا دینی ماحول ہو اور شادی بھی دینی ماحول میں کرنا چاہتے ہیں کسی سے تاکہ دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، اس میں والدین کو منانا ہے، والدین کو کیسے منایا جائے؟ بعض اوقات آصف بھائی والدین نہیں راضی ہوتے دینی ماحول کی طرف.
वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, समझाओ कि समझाना मोमिनों को फ़ायदा देता है। तो अगर वालिदैन को हम समझाएंगे और उन्हें बताएंगे कि दीनी माहौल में शादी करना, दीनदार औरत से शादी करना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत भी संवरेगी, औलाद भी आगे जो है ना उसका मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो ये कि अगर समझाएंगे मोहब्बत से, प्यार से, तो इंशाअल्लाह वालिदैन समझ जाएंगे। वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, तो उनको थोड़ा सा आपको कन्वे करना है, थोड़ा पैगाम देना है, मनाना है उसको, और दीनदारी के हवाले से आप मनाएंगे तो इंशाल्लाह वो मान भी जाएंगे। अच्छा आसिफ भाई, एक और सवाल मैं आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। कह रहे हैं जी साकिब भाई, रिश्ता करने के लिए दीनदार लोगों की पहचान क्या है? बाज़ औक़ात बाज़ लोग दीनदारी का रूप धारते हैं, मतलब वो रिश्ता करने के लिए दीनदारी का गेटअप बना लेंगे, लेकिन बाद में फिर वो अपनी असल पर आ जाते हैं। ये तो है, लिबास खिज़र में हजारों यहाँ पे फिरते हैं, अगर जीना है ज़माने में तो कुछ पहचान पैदा कर, इस तरह का शेर है। तो हमें जो है वो पहचानना, ये भी एक फ़न है कि उन लोगों को कैसे पहचाना जाए। देखें, जिन्होंने लिबादा ओढ़ा होता है ना, तो देखें कहा जाता है झूठ के पाँव नहीं होते। इसका मतलब क्या है झूठ के पाँव नहीं होते? कि झूठ जल्दी पकड़ा जाता है, ज्यादा दूर भाग के नहीं जा सकता झूठ, उसको पकड़ा जाता है। तो जिन्होंने रूप धारा होता है, मुआशरे को उनका भी पता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फकत उनकी दीनदारी हमें मालूम है, उनकी दीनदारी के रूप में उनके जो गलत उनके मामलात हैं वो भी लोगों को पता होते हैं, मुआशरे को पता है, उनके साथ जो लोग उनके बिजनेस करते हैं उनका पता होता है, उनके पड़ोसियों का आप मालूमात कर लें, पड़ोसियों से पता चल जाता है, फिर उनके ख़ानदान के दीगर अफराद उनसे पता चल जाता है। तो ये कोई ऐसा उज़र नहीं है कि हमें बिल्कुल पता नहीं चल सकेगा, पता चल जाता है कि ये फ़कत दीन का रूप धारा हुआ है या दीन पर ये अमल भी करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो, और थोड़ा सा बंदा कोशिश करेगा तो इसका भी पता चल जाता है। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कह रहे हैं जी साकिब भाई आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi, दामन मुस्तफ़ा तुम्हें कलाम सुनवा दें, आई फिर याद मदीने की। ठीक हो गया जी, कलाम सुनवा दें ज़मीनों ज़मा तुम्हारे लिए। अच्छा जी, आपसे अर्ज़ है कि मदीना मुनव्वरा बहुत की याद बहुत आती है, दुआ फरमा दें अल्लाह पाक आपको जल्द मक्के मदीने की बाद हाज़िरी अता फरमाए। अच्छा जी, रेहान रज़ा भाई हैं जी। अच्छा जी, अदनान भाई ये कलाम सुना दें, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। अच्छा जी, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के आका आ जाइए, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। अच्छा, कुछ कमेंट्स भी आपके ले लेते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के, चूँकि हम कमेंट्स लेते हैं। आज हमें कौन कौन से इस्लामी भाइयों ने, किन किन आशिकान रसूल ने ज्वाइन किया फेसबुक पर, मैं एक मरतबा फिर आपसे कहूँगा कि इस नेकी की दावत को आप ज़रूर आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि ये नेकी की दावत और बहुत सौ तक पहुँच जाए। आप जिन्होंने शुरू से सिलसिला देखा है उन्हें पता है कि ये कितना अहम आज का ये टॉपिक रहा है और कितनी अहमियत का हामिल है। अच्छा, जिनसे अगर रह गया है तो जो नहीं देख सकते तो फेसबुक पर ये हमारा अभी भी लाइव चल रहा है, फिर ये सेव हो जाएगा, आप इसको 10 बजे के बाद भी देख सकते हैं। अच्छा, मदनी चैनल पर देखना है तो रात को 12:20 पर ये रिपीट चलता है, तो आप रात को भी इसको देख सकते हैं जी। अच्छा, जफ़र मुग़ल भाई हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं जी। शफीकुर रहमान भाई हमारे साथ हैं, हाफिज़ बाबर भाई हमारे साथ हैं, अमजद भाई हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। इमरान भाई हमारे साथ हैं जी, ताहिर रसूल भाई बहुत शुक्रिया आपका जी, ये भी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, मोहम्मद असद भाई हमारे साथ हैं। अच्छा जी, फराज निज़ामी भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अदनान शेख साहब कैसे हैं जी? अल्लाह रसूल का करम है, दामन मुस्तफ़ा तुम्हें है, मैं भी ठीक और वो लेकिन भी खैरियत से हैं। आप कैसे हैं अदनान भाई? अल्लाह का शुक्र है, दामन मुस्तफ़ा तुम। क्या बात है जी। अली शेर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, कह रहे हैं जी ये एक शरई सवाल है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये शरई सवाल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो नंबर हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखाया है, आप उस पर रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी मालूमात हो जाएगी। यूनुस खान भाई ने एक सवाल किया था, ये भी शरई सवाल है, मैं आपसे भी अर्ज़ करूँगा कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आप रब्ता फरमाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अच्छा जी, काशिफ बलोच भाई हैं मुल्तान से, कह रहे हैं जी अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अल्लाह आपको सेहत दे, हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन आमीन।
اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ گلے کی خراش ہے, بقیہ تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, حضور کا دامن جو ہاتھوں میں ہے تو وللہ الحمد, وللہ الحمد, اللہ پاک کا احسان ہے. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی ملک رضوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی ثاقب صاحب کیا بات ہے آپ کے سلسلے کی, جی سلسلہ مدنی چینل کا ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جی. اچھا میرا آصف اقبال بھائی سے سوال ہے, کس صورت میں نکاح سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے؟ اچھا جی اس کا جواب ارشاد فرما دیں جی, کیا کہیں گے آصف بھائی, سنت کب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حالت اعتدال میں نکاح سنت موقدہ ہوتا ہے بشرطے کہ نان نفقہ اور دیگر حقوق پورے کرنے پہ بندہ قادر ہو, تو اس کے لیے اس حالت اعتدال میں جب خواہش کا غلبہ بھی زیادہ نہ ہو تو ایسی صورت میں نکاح سنت موقدہ ہوتا ہے. صحیح. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے نعوذ باللہ یقین ہے کہ اگر وہ اس صورت میں کہ نان نفقہ یعنی خرچ وغیرہ رہائش دینے پر وہ قادر ہے, اور اس کے ساتھ اس کو یقین ہے کہ نعوذ باللہ وہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا, یقین ہے, تو اب اس پہ نکاح کرنا فرض ہے. اور اگر اس کو اس صورت میں کہ وہ خرچہ دے سکتا ہے, رہائش دے سکتا ہے, لیکن ساتھ اس کو یقین تو نہیں ہے, غالب گمان ہے, اندیشہ ہے کہ بھئی وہ گناہ میں پڑ جائے گا, تو اب نکاح کرنا واجب ہے. صحیح. پھر اس کے برعکس بھی صورتیں ہیں, نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے, نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے وہ نان نفقہ نہیں دے سکتا, اس کو یقین ہے اس بات کا, حقوق ادا نہیں کر سکتا, ایسی صورت میں وہ اگر نکاح کرے گا تو یہ نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. اور اگر ایسی صورت ہے اس کو اندیشہ ہے کہ وہ حقوق پورے نہیں کر سکتا, تو اب نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ تحریمی ہو جائے گا. یہ مختلف صورتیں ہیں, مزید اس کے لیے بہار شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے, نکاح کے باب کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. محمد عثمان غنی قادری بھائی ہمارے ساتھ جی, ماشاءاللہ کمال کر دیا مفتی صاحب نے جی, بہت شکریہ آپ کا جی. مزمل ملک بھائی سلام کریں جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عابد علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, عمر بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, امجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی یونس خان بھائی کہہ رہے ہیں جی عدنان بھائی سے عرض ہے پشتو کلام سنا دیں, اللہ پاک آپ سب کو اسی سال چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ جی آپ کا جی. ٹھیک ہو گیا جی. کہہ رہے ہیں جی میری فرمائش نہیں پوری ہوئی, یونس خان بھائی کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی اللہ آپ کو حاجی بنائے, میری فرمائش تو پوری پھر بھی پوری نہیں ہوئی. منقبت سلطان باہو, آج آپ نے سلطان باہو کی منقبت لازمی سنانی ہے. یہ روزانہ ہمارے یونس بھائی میسیج کرتے, کل بھی میں نے کہا تھا چونکہ فرمائش لی تھی لیکن نہیں پڑھ سکے. تاریخ حضرت کا عرس بھی ہے نا جی, یکم جمادی ثانی. یکم جمادی ثانی, واہ, سلطان باہو کا انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر تو پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ, عرس منائیں گے, ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو اللہ نے چاہا تو کریں گے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, لیتے ہیں کلام انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی,
مدینے والا ہے بولوا رہا ہے مدینے والا ہے بولوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے لجپال نبی دادی دوا دینا لجپال نبی میرے دادی دوا دینا جدو وقتی رضا دامدی ہوا دینا آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا میں نہ تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا کا میں نہ تیری پڑھنا کا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نہ میری قبر بسا دینا لجپال نبی میرے دادی دوا دینا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدگاہ تیرا وہاں کیا جو وہاں کیا جو وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدگاہ تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا کہ نہیں مانگنے والا تیرا
تیرے ٹکڑوں پہ پھلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا سرور زیبات مالو زر میں سے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے میرا دل اولاد و جان میرا دل اولاد و جان سب آقا آپ پہ قربان ہے بولو مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے خضو چی اصولے کتے کڑے کلام تاکری میں دل میں سرور علامہ اس دنیا اپنے کڑیوں دا اس دنیا اپنے کڑیوں دا محبوب دمرا شام دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی جنہوں نے اس نے یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی ایک نظر میرے نبی کو وہ اگر پھٹا کرتی تو پھیر لیتی دل پہ چھریاں پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے نور بیوی استن پسے یشفگر زیدالا پاک رسول مشکے شلو استان داد رالا پرکشا یوڑا راشا پرکشا یوڑا راشا نور بی بی بل بل آسمان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی گر گئی مسکرائے حضور تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے سرکار تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول ہے چہرہ رسول گیا سورجوں کی کان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے بولو مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے چمبے بوٹی
میرے من وچ مرشد نفیس باردہ پانی ملیا ہر رگے ہر جا اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاتے جیوے مرشد کامل باغو جیے بوٹی تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا پڑھ کے علم پڑھیا علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے مرشد مرشد دا مرشد دیدان وفاہو سانو لکھ کروڑا جا مرشد دیدار وفاہو مرشد دیدار وفاہو مرشد دیدار وفاہو سانو لکھ
اللہ تعالیٰ عدنان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک اسلام اور شادی یہ رہا ہے۔ میں آخر میں فصیح الدین بھائی سے سوال بڑھاؤں گا، آسان شادی کیسے ہے، کیا کیا جائے؟ دین اسلام آسان شادی کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ صاحب اس نکاح کو برکت والا فرمایا جس میں خرچ کم ہو اور فریقین میں سے کسی پر بوجھ نہ آئے۔ اب ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو باپ بیچارہ کئی سالوں سے اس کے لیے جہیز جمع کرتا ہے اور اس کو سونا بھی دینا ہے، اور یہاں لڑکے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بولا جاتا ہے بھئی آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو آپ کو اتنے لاکھ روپے جمع کرنے ہیں۔ اب وہ بیچارہ ظاہر سی بات ہے شادی تو کرنی ہے، اب اس کا اسٹیمیٹ وہ لگاتا ہے 10 لاکھ روپے، لیکن جب تک وہ 10 لاکھ روپے جمع کرتا ہے جب تک خرچہ 13 لاکھ روپے ہو جاتا ہے، جب تک خرچہ مزید بڑھ جاتا ہے وہ بیچارے کی شادی وہ پھر مزید لیٹ ہوتی جاتی ہے۔ حالانکہ شادی کی ضروریات یہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی بندے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ 400 لوگوں کی 500 لوگوں کی دعوت کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا، بلکہ نکاح کے لیے مستحب یہ ہے کہ نکاح میں اعلان کیا جائے، اور وہ اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے دن بھی نکاح کرنا اچھا ہے، جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں نکاح کر لیا جائے، اور حسب استطاعت جو ہے وہ شخص شیرنی وغیرہ جو بھی استطاعت ہے یا جتنے افراد کو کھانا کھلا سکتا ہے اتنے افراد کو کھانا کھلائے، اور بچی جو باپ جتنی طاقت رکھتا ہے اس استطاعت کے مطابق بچی کی وہ کو جہیز وغیرہ دے، اور بآسانی یہ حق مہر بھی کم رکھا جائے۔ ایسا نکاح ہوگا تو ایسے نکاح میں حضور نے فرمایا یہ برکت والا ہے اور اس نکاح میں برکت ہوگی، آگے بھی آسانیاں ہوں گی۔ مالداروں کو یہاں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی شادیاں تھوڑی سستی کریں، سادگی کے ساتھ کریں، اس سے غریب لوگوں کو حوصلہ ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے یوں سمجھ لیں کہ جو 4-5 سب سے بڑے مالدار لوگ تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صبح فجر میں آتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی گردن پر کچھ زردی کا نشان ہے، تو حضور نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ عرض کی کہ رسول اللہ میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، اور فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری سے کر لو، یعنی تھوڑا بھی کر لو تو بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام بعض لوگوں کو اطلاع نہیں ملتی نا، ان کو بلایا نہیں جاتا، ناراض ہو جاتے ہیں مجھے نہیں بلایا۔ یہاں دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر رہے ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ مالدار کتنے تھے، اس کے باوجود آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہے۔ تو صحابہ کرام کی پیروی میں ہمارے لیے کیا نجات ہے، اور دنیا و آخرت کے معاملات بہتری کے اختیار کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا فرمایا جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی بھاری نہ ہو، کوئی دونوں جانب مقروض نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم جو حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہا یعنی بہت سارے گھروں کی کہ بربادی کا باعث بن رہے ہیں، یہ وہ سبب ہے کہ جب ہم شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے ایسی رسومات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام کی طرف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علیکہ من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام
अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते